تہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، جی میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، سبحان اللہ، یعنی سبحان محبوب و اللہ، محب میں نہیں نہیں میرا میرا تیرا۔ تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا یہ پروگرام جشن دستار بندی کے سلسلے میں منعقد کیا گیا۔ یہاں مدرسے سے حفاظ اکرام فارغ ہو رہے ہیں، جی وہ حفاظ اکرام جو کہ دنیا بھر میں وہ قرآن مقدس کا درس دیں گے۔ قرآن مقدس کیا ہے؟ وہ اللہ کی آخری کتاب ہے، وہ اللہ کا آخری اور ابدی پیغام ہے، جس پر ہم عمل کر لیں تو یقیناً ہم عروج و ارتقاء کی منزل کو طے کر سکتے ہیں۔ یقیناً قرآن مقدس پر عمل پیرا ہو جائے تو ہم عروج و ارتقاء کی منزلوں کو طے کر لیں، اور اگر قرآن مقدس کو پس پشت ہم نے ڈال دیا تو سمجھ لیں ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جائے گی۔ جو قرآن مقدس پر عمل کرتے ہیں ان کا رتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ الآخرین۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو لوگ قرآن مقدس پڑھتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ ان کے رتبے کو بلند فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ ان کے رتبے کو بلند فرما دیتا ہے، اور جو لوگ قرآن مقدس نہیں پڑھتے ہیں ان کو نیچے لے آتا ہے، ان کو گرا دیتا ہے۔ وہ اپنے آپ میں چاہے بلندی پر سمجھ رہے ہو لیکن دنیا میں بھی وہ ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے، اور آخرت میں بھی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بے شک بے شک بے شک۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہاں مدرسوں میں یہی کیا جاتا ہے، قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے، قرآن پاک کو عام کیا جاتا ہے، قرآن پاک کا درس دیا جاتا ہے، اس قرآن پاک میں بتایا جاتا ہے بیٹا قرآن مقدس میں اللہ نے حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا، قرآن مقدس میں حکم دیا ہے زکوٰۃ دینے کا، قرآن مقدس میں حکم دیا ہے اللہ نے نیکی کرنے کا، اللہ نے قرآن مقدس میں حکم دیا ہے برائیوں سے باز رہنے کا، قرآن مقدس میں اللہ نے حکم دیا ہے اچھائیاں کرنے کا، قرآن مقدس نے اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرما دیا ہے اے لوگو اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تم سربلند ہونا چاہتے ہو تو اچھے اعمال کر لو، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، جشن دستار بندی دارالعلوم سراجیہ چشتیہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی قرآن مقدس ہے، اگر اس پر ہم نے عمل کر لیا کامیاب ہو جائیں گے۔ تم میں بہتر وہ نہیں ہے جو مکان کو خریدتا ہے، تم میں بہتر وہ نہیں ہے جو پلاٹنگ کر رہا ہے، تم میں بہتر وہ نہیں ہے جو اچھی گاڑیاں خرید رہا ہے، اچھے محلات بنا رہا ہے۔ احادیث طیبہ میں اگر فرمایا گیا ہے تو یہی فرمایا گیا ہے تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے، قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن مقدس کی تعلیم دیں، ہم اپنے بچوں کو قرآن سکھائے، ہم اپنے بچوں کو قرآن کا درس دیں تو یقیناً دنیا میں بھی ہم سربلند ہیں اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قرآن مقدس جو پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اللہ کے گھروں میں جمع ہو کر کے ایک گھر میں وہ پڑھتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں اور اللہ رب العزت ان کا ذکر فرشتوں کی جماعت میں فرماتا ہے۔
پتہ یہ چلا ہے قرآن مقدس پڑھنے والے بلند ہوتے ہیں، قرآن مقدس پڑھنے والوں کا رتبہ اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ قرآن مقدس، یہ حفاظ اکرام یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں، یہاں سے قرآن مقدس پڑھ کر کے جا رہے ہیں، قرآن مقدس کا دنیا میں پیغام دیں گے، دنیا میں عام کریں گے، بتائیں گے اے لوگو قرآن مقدس میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے حسد کسی سے نہ کیا جائے، بغض و کینہ کسی سے نہ رکھا جائے، کسی سے عناد نہ رکھا جائے۔ یہ قرآن مقدس کا درس دیں گے، یہ قرآن مقدس میں اللہ نے منع فرمایا ہے حسد کرنے سے۔ تمام بیماریوں کی طرح یہ بیماری بھی ہمارے آپس میں معاشرے میں عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ ایسی بیماری ہے جس میں پڑھ کر کے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے، جس میں پڑھ کر کے انسان اپنی زندگی کو فنا کر لیتا ہے۔ یہ ایسی بیماری ہے جس میں پڑھ کر کے صحیح نہیں رہ پاتا ہے۔ حسد اگر کوئی کرتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ آج دیکھا جائے ایک زمیندار ہے دوسرے زمیندار سے حسد کرنے لگتا ہے، قرآن مقدس نے منع فرمایا ہے۔ ایک مکان والا دوسرے مکان والے سے حسد کرنے لگتا ہے، اس سے بغض اور عناد رکھنے لگتا ہے، اس سے کینہ رکھنے لگتا ہے۔ یہیں تک نہیں محدود ہے بلکہ آؤ اور معاشرے کا دیکھیں، معاشرے کا معائنہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک رشتہ دار ہے دوسرے رشتہ دار سے بغض اور حسد رکھ رہا ہے، اگر ایک بھائی ہے دوسرے بھائی سے حسد رکھ رہا ہے، تاریخ کا مطالعہ کریں گے پتہ چلے گا شیطان مردود نے حضرت آدم علیہ السلام سے بغض رکھا تھا، کامیاب نہیں ہوا ہے، مردود قرار دے دیا گیا ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کرو پتہ چلے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے بغض کیا تھا، حسد رکھا تھا، وہ بھی کامیاب نہیں ہوا ہے، ذلیل اور رسوا ہو گیا ہے، تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بغض رکھا ہے، حسد رکھا ہے فرعون، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نمرود نے اس وقت حسد کیا تھا، نمرود تباہ و برباد ہو گیا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بغض و عناد کیا ابو جہل نے، عتبہ نے، شیبہ نے، نام و نشان مٹ گئے ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو محبت کیا کرتے تھے، جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین پر عمل پیرا تھے، وہ انشاءاللہ العزیز آج بھی باقی ہے اور کل قیامت تک باقی رہیں گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن دستار بندی دارالعلوم سراجیہ چشتیہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ اس حسد کی بات چل رہی ہے، قرآن مقدس میں اللہ نے منع فرمایا بغض اور کینہ رکھنے سے۔ جو اپنے اندر کینہ رکھے اور موقع دیکھ کر کے ظاہر کر دے اسی کو فساد کہا جاتا ہے، اسی کو کینہ اور بغض کہا جاتا ہے۔ یہ بغض اور حسد حضرت محمود غزنوی، سلطان محمود غزنوی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک غلام ادنیٰ سے غلام ایاز تھے۔ جیسے ہی دیکھا کہ ایاز اتنی بلندی پر پہنچ گئے، اتنی ترقی انہوں نے پالی، تو اپنی ہی جماعت کے حسد کرنے لگے۔ آج اگر کسی کو ترقی مل جاتی ہے، اگر کوئی عروج پر پہنچ جائے تو اس سے حسد کرنے لگتے ہیں۔ مدرسہ کیوں چل رہا ہے، مدرسے میں اتنے بچے کیوں آ گئے ہیں، کیوں تعلیم کر رہے ہیں، کیوں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس سے بعض لوگ حسد کرنے لگتے ہیں۔ مکان کسی کا اچھا دیکھ کر کے حسد کرنے لگتے ہیں، کسی کا کاروبار دیکھ کر کے حسد کرنے لگتے ہیں، لیکن جو حسد کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں، جو بغض اور کینہ رکھتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ درس آج اس جلسے سے یہی لے کر کے جائے کہ ہم کسی سے بغض اور عناد نہیں رکھیں گے، ہم کسی سے کینہ نہیں کریں گے، اپنے بھائی سے محبت کریں گے، محبت کے پیغام کو عام کریں گے اور محبت کا پیغام سب کو دیں گے، تاکہ محبت کا پیغام جب عام ہو جائے گا تو حسد خود بخود ظاہر ہو جائے گا، بغض و کینہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ جب بغض و کینہ ختم ہو جائے گا تمہارے اندر تبدیلی آ جائے گی، تمہارے اندر انقلاب پیدا ہو جائے گا، پھر تم اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں صرف کرنے پر آمادہ ہو جاؤ۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک ادنیٰ سے غلام ایاز تھے۔
جب آپ کی بارگاہ میں رہے عروج پا گئے، ترقی پا لی، لیکن ان کی جماعت کے کچھ ایسے اشخاص تھے، انہیں حسد ہونے لگا، بغض ہونے لگا، ان کو دیکھ کر کے، ترقی کو دیکھ کر کے رہا نہیں گیا۔ ان علماء کرام میں سے اللہ جس کو ترقی دینا چاہے گا کوئی روک نہیں سکتا ہے، کسی کو بلند کرنا چاہے کوئی روک نہیں سکتا ہے، چاہے وہ آپ کے گاؤں کا ہو، چاہے وہ آپ کی بستی کا ہو، چاہے وہ آپ کے محلے کا ہو۔ یہ حفاظ اکرام یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں، ان کو اللہ نے عروج دیا ہے، اور جس کو اللہ بلند فرما دیتا ہے اس کو کوئی گرانے والا نہیں ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزتوں سے نواز دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا فرما دیتا ہے۔ ایاز ادنا سے غلام ترقی پالی، عروج مل گیا۔ دیکھا ساتھیوں نے حسد کرنے لگے، کوئی نہ کوئی کمی نکالے۔ آج یہی عالم ہے، مدارس اسلامیہ میں دیکھے کوئی مدرس ہے تو اس کی کمی کیا ہے، مسجد میں ہے تو امام کی کمی کو تلاش کر رہے ہیں۔ اپنے اندر کوئی کمی تلاش نہیں آئے گی، اپنے اندر کمیوں کا کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، تم کتنے وقت کی نماز ادا کر رہے ہو، تم کتنے وقت کی نماز پڑھ رہے ہو، مدارس اسلامیہ میں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، تم اپنے گھر میں کتنا قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہو۔ دوسروں پر انگشت نمائی کرنے سے قبل اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، اپنے آپ کا اندازہ لگانا چاہیے کہ ہم کس موڑ پر کھڑے ہیں۔ لیکن سنو، اس وقت میں ایاز تھے جو ادنا سے غلام ہیں، ترقی پا گئے ہیں، دیکھا تھا کہ اب نہ کوئی ایسی کمی تلاش کی جائے جس کی بنا پر ان کو ذلیل اور رسوا کیا جائے، جن کی بنا پر اس کو بلندی سے نیچے لایا جائے۔ انہیں یہ پتہ نہیں تھا اللہ جسے عروج فرماتا ہے اسے کوئی پست نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت محمود ایاز کے یہ غلام ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے، ایک 24 گھنٹے میں تھوڑا سا وقت لے کر کے ایک مخصوص کمرے میں جاتے ہیں۔ مخصوص کمرے میں جانے کے بعد میں کچھ دیر وہاں رہتے ہیں، رہنے کے بعد واپس آ جاتے ہیں۔ واپس آنے کے بعد میں پھر محمود ایاز، سلطان محمود کی آپ خدمت میں لگ جاتے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا تھا یہ ایاز یہ کہاں جاتے ہیں، آخر کار یہ خزانہ چرا رہے ہیں، خزانے میں خرد برد کر رہے ہیں۔ اتنا دیکھنے کے بعد میں اب محمود ایاز، محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ جو بادشاہ وقت کے، کان بھرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کان جیسے ہی بھرنا شروع کیے ہیں تو محمود نے کہا تھا اچھا سنو، جس وقت وہ جائے اس وقت مجھے اطلاع کر دینا۔ جیسے ہی ایاز پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد دیکھا ہے وزیروں نے جا کر کے کہا تھا اس وقت کمرہ کھلا ہوا ہے، آپ نے کہا تھا جو وزیر ہے ادھر آؤ۔ وزیر جیسے ہی آئے تھے ان سے کہا تھا تالا کھول آؤ، تالا کھول کر کے لاؤ اور جتنا بھی سامان ہو میرے پاس واپس لاؤ۔ چنانچہ اب وزیر جاتے ہیں خوشی خوشی کہ بادشاہ سے اجازت تو مل گئی ہے، بادشاہ نے اجازت دے دی ہے۔ ایاز کے کمرے میں پہنچتے ہیں، تالے کو کھولتے ہیں اور وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پھٹا پرانا لباس ہے جو بوسیدہ ہو چکا ہے، اور پھٹے اور ٹوٹے ہوئے چپل رکھے ہوئے ہیں۔ جب اس کو لے کر کے آتے ہیں سلطان کی بارگاہ میں، سلطان دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد آخر کہتے ہیں یہ بوسیدہ لباس کیا ہے، یہ ٹوٹے ہوئے چپل کیا لے کر کے آ رہے ہو؟ تم نے تو کہا تھا بہت سارا خزانہ جمع کر رکھا ہے، تم نے تو کہا تھا بادشاہ کا بہت زیادہ خزانہ اس نے چرا لیا ہے، آخر وہ سامان کہاں ہے، وہ خزانہ کہاں ہے، وہ سامان لے کر کے آؤ۔ تو اس نے کہا تھا نہیں ہمیں کچھ نہیں ملا ہے، ہمیں صرف یہی 2 چیزیں ملی ہے۔ اب ایاز کو سلطان بلانے لگتے ہیں، سلطان کہتے ہیں اے ایاز یہ بتاؤ آخر یہ پھٹا پرانا لباس کیوں رکھا ہے، یہ ٹوٹے ہوئے چپل تم نے کیوں رکھے ہیں؟ آخر تم تو بہت عمدہ لباس پہن رہے ہو، آخر تم تو عروج پر پہنچ گئے ہو، آخر تم تو ترقی حاصل کر لیے ہو، لیکن یہ پھٹا پرانا لباس کیوں رکھا ہے اور کیوں اس میں جاتے ہو؟ تو ایاز نے کہا تھا حضور بات ایسی ہے میں اس وجہ سے کمرے میں جاتا ہوں، اب اس جملے کو غور سے سننا اور اپنے دل کی تختی پر لکھ کر کے لے جانا۔ جو لوگ ترقی کر لیتے ہیں وہ اپنے آپ میں کسی غریب کو نہیں سمجھتے ہیں، جو لوگ عروج پا جاتے ہیں وہ اپنے آپ میں کسی کو شمار نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ لکھ کر کے لے کر کے جائیں۔ ایاز نے کہا تھا حضور بات یہ ہے میں جو پھٹا پرانا لباس رکھتا ہوں اور روزانہ اس کو دیکھنے کے لیے جاتا ہوں، وجہ یہ ہے کہ میرا لباس یہ پرانا، اس وجہ
नारे रिसालत मसलक आला हजरत फैज़ान आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना हुजूर मुफ्ती मोहम्मद अलाउद्दीन साहिब किबला काजी शरअ व मुफ्ती आज़म संभल खलीफ़े हुजूर ताज शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अलाउद्दीन साहिब किबला अजमली खलीफ़े हुजूर ताज शरिया। आप सारे लोग बैठ जाएं, बच्चे थोड़े पीछे होकर, बड़े लोग आगे आकर के बैठ जाएं। आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अलाउद्दीन साहिब किबला बड़ी मसरूफियात के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह करीम आना कबूल फरमाए। आप लोग सब बैठ जाइए, सारे लोग बैठ जाइए, उलमा इकराम इस्तकबाल कर लेंगे। बैठ जाइए सारे लोग, बच्चे नौजवान बुजुर्ग सारे लोग बैठ जाएं। माशाअल्लाह स्टेज पर देख रहे हैं उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब क़िबला अजमली उस्ताद मोहतरम मुफ्ती आज़म संभल तशरीफ़ ला चुके हैं। सिर्फ थोड़ी सी आप गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाने, उसके बाद मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम कर देता हूँ। दुरूद पाक पढ़ें एक मरतबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये अर्ज़ कर रहा था, जो लोग हसद करते हैं, जो लोग कीना रखते हैं, जो लोग बुग़्ज़ रखते हैं, उलमाए किराम से हसद रखते हैं, उलमाए किराम से बुग़्ज़ रखते हैं, उलमाए किराम से कीना रखते हैं, वो कभी कामयाब नहीं होते। अयाज जैसे ही सुल्तान महमूद गज़नबी की बारगाह में मौजूद है तो सुल्तान महमूद गज़नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ अयाज ये बात समझ में नहीं आई, तुम इतनी तरक्की पा चुके हो लेकिन फटा पुराना लिबास तुम एक मखसूस कमरे में क्यों रखते हो, ये टूटी हुई चप्पल तुम क्यों रखते हो। तो अयाज का जवाब सुनो। हज़रत अयाज ने कहा था, ऐ सुल्तान महमूद गज़नबी सुनो सुनो, इसलिए मैं रखता हूँ, ये मेरा ग़ुलामी का लिबास है, ये मेरी गुर्बत का लिबास है, ये मेरी गुर्बत के टूटे हुए चप्पल है। जब मैं इन तमाम चीज़ों को देखता हूँ, जब मैं इन पोसीदा कपड़ों को देखता हूँ, जब मैं इन टूटी हुई चप्पलों को देखता हूँ तो मुझे पुराना ज़माना याद आ जाता है, मुझे कदीम ज़माना याद आ जाता है, मुझे अपनी गुर्बत याद आ जाती है। और मैं इस वजह से देख रहा हूँ कि इनको देख करके मेरे अंदर गुरूर पैदा नहीं हो पाएगा, इस वजह से मैं इनको देखता हूँ ताकि मेरे अंदर से तकब्बुर ख़त्म हो जाए, मेरे अंदर से गुरूर ख़त्म हो जाए। महमूद अयाज महमूद गज़नबी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने जब सुना था इस बात को तो आपने अपने सीने से लगा लिया था और लोगों को पैगाम दे दिया था, ऐ लोगों सुनो, जो लोग अयाज से हसद रखते हैं, जो लोग अयाज से बुग़्ज़ कीना रखते हैं, वो लोग सुन ले, अयाज आज भी कामयाब है और कल भी कामयाब है, इसलिए कि इसने अपनी ज़िंदगी को अपने लिए सर्फ नहीं किया बल्कि अल्लाह की बारगाह में इसने सर्फ कर दिया है, अल्लाह की राह में इसने अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दिया है, अल्लाह ने इसको उरूज बख्श दिया है। पता ये चला है कि हम उलमाए किराम से अगर हसद करेंगे, उलमाए किराम से अगर हम बुग़्ज़ और कीना रखेंगे तो कभी कामयाब नहीं होंगे। हुफ़्फ़ाज़ इकराम से मोहब्बत कीजिए, उलमाए किराम से मोहब्बत कीजिए, बुग़्ज़ और इनाद को ख़त्म कर दीजिए। जब बुग़्ज़ और इनाद तुम्हारे अंदर से ज़ाहिर हो जाएगा तुम कामयाब हो जाओगे। कुरान मुक़द्दस पढ़ें, कुरान मुक़द्दस पर अमल करें, कुरान मुक़द्दस जब पढ़ेंगे, कुरान मुक़द्दस अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो हदीस तय्यबा में आता है, हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कुरान मुक़द्दस पढ़ेगा और उस पर अमल पैरा होगा, कल क़ियामत के दिन उसके वालिदैन को ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी के रोशनी इतनी तेज होगी, जो आज का सूरज चमकता है ये उसकी चांदनी उसकी रोशनी पर फीका पड़ जाएगा, इसकी रोशनी कुछ नहीं होगी। जब एक वालिदैन का आलम ये है तो खुद कुरान मुक़द्दस पढ़ ले और उस पर अमल पैरा होने का आलम क्या होगा। यकीनन उस शख्स को भी उम्दा ताज, रोशनी वाला ताज पहनाया जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि हमारे ऊपर भी, हमारे सरों के ऊपर भी रोशनी वाला ताज रखा जाए, तुम चाहते हो कि क़ियामत के दिन हम कामयाब हो जाए, तो अपने आप भी
قرآن مقدس پڑھیں، اپنے آپ بھی قرآن مقدس پر عمل کریں، قرآن مقدس کو عام کریں، قرآن مقدس کا پیغام دنیا بھر میں پھیلا دیں، قرآن مقدس پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہارے بچے بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مقدس پڑھ لیں، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سب لوگ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول